نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ محترم خواتین حضرات السلام علیکم۔ امید ہے آپ نے میری کل رات کی جو اپلوڈڈ ویڈیو ہے انٹروڈکشن ٹو مائی یوٹیوب چینل عالم طب دیکھ لی ہوگی۔ حسب وعدہ میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، رمضانوں کی آمد ہے اور انشاءاللہ 5-6 دنوں بعد پہلا روزہ ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ کمنگ 5-6 ڈیز میں رمضان ریلیٹڈ ہیلتھ ایشوز ڈسکس کر لوں۔ تو پہلے نمبر پہ میں آج ڈائبٹیز کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ کیا ذیابیطس کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو کون سی شرائط پوری کریں گے اور کون سی احتیاطی تدابیر رمضانوں کے دوران اختیار کریں گے؟ دوائیوں میں رد و بدل کیا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے، اور کھانے پینے میں پرہیز کیا ہوگا، اور اگر کبھی خدا نخواستہ روزے کے درمیان ہائپوگلائسیمیا یا کم شکری کا دورہ پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈائبٹیز کی دو میجر اقسام ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 ڈائبٹکس کے جسم میں انسولین نہیں بنتی، ناپید ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو شوگر بن جاتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹکس کے بدن میں انسولین تو ہوتی ہے، لیکن چند وجوہات مثلا موٹاپے کی وجہ سے ان میں انسولین ریزسٹنس سٹیٹ ہوتی ہے۔ ٹائپ 1 کا علاج انسولین کے بغیر ممکن نہیں۔ ٹائپ 2 میں ہم انیشیلی 8-10 سال گولیاں کام کرتی ہیں، بعد میں ان کو بھی انسولین لگانی پڑتی ہے۔ تو جو لوگ ٹائپ 1 ڈائبٹک ہیں اور اگر وہ انسولین لگا رہے ہیں تو پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹوائس اے ڈے لگا رہے ہیں یا ملٹیپل ڈوز انسولین انجیکشن تھیراپی پہ ہیں۔ اگر تو وہ ٹوائس اے ڈے لگا رہے ہیں پری مکسڈ انسولین 70-30، تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ان کی شوگر جو ہے وہ روزے سے پہلے کنٹرول میں ہو، اور جو ٹوٹل ڈوز آف انسولین وہ لگا رہے ہیں وہ ڈٹرمن کی جا چکی ہو کہ ان کو کتنی انسولین کی ضرورت ہے۔ اچھا، عام دنوں میں ہم انسولین کی زیادہ مقدار اپ ٹو 2/3 مارننگ میں لگاتے ہیں اور 1/3 ایوننگ میں شام کو لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو زیادہ مقدار مارننگ میں لگا دیتے ہیں تو وہ ہمارے دوپہر کے کھانے کو بھی کور کرتی ہے، اور چونکہ ہم دن میں کھانا پینا کرتے ہیں تو زیادہ مقدار لگانے سے وہ ہائپوگلائسیمیا کا ایپیسوڈ نہیں ہوتا۔ رات کو ہم کم اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ ہم کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، فاسٹنگ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، تو نیند کے دوران ہائپوگلائسیمیا کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم شام کو کم ڈوز لگاتے ہیں۔ اچھا، یہ ترتیب انسولین کی رمضانوں کے درمیان الٹی ہو جائے گی۔ مثلا جس دن آپ روزہ رکھیں یا ٹائپ 1 ڈائبٹک روزہ رکھیں تو صبح سحری کو کم لگائے گا 1/3، اور افطاری کے ٹائم زیادہ لگائے گا۔ مطلب وہ جو اپنی روٹین میں ڈیلی وہ انسولین ڈوز لے رہا ہے اس کو ریورس کر دے گا، اس کو سوئچ کر دے گا، 1/3 سحری کے ٹائم، 2/3 افطاری کے ٹائم۔ یہ ایک میجر چینج ہے جو ہمیں کرنی چاہیے جو لوگ انسولین لے رہے ہیں۔ ہاں، جو لوگ ملٹیپل ڈوز انسولین انجیکشن تھیراپی پہ ہیں تو وہ اگر روزہ نہ رکھیں تو یہ ایک شرعی عذر ہے، وہ بلکہ اس کا فدیہ ادا کریں۔ 2 ڈائبٹکس میں ہم جو گولیاں استعمال کرتے ہیں اس کی 2 اقسام ہیں، سلفونائل یوریا گروپ آف ڈرگس اینڈ نان سلفونائل یوریا گروپ آف ڈرگس۔ سلفونائل یوریا گروپ آف ڈرگس میں گلیبنکلیمائڈ جسے گلوبرائڈ بھی کہا جاتا ہے، گلیکلازائڈ اور گلیمیپرائڈ جیسی دوائیاں شامل ہیں۔ ان کو ہم سیکریٹاگوکس کہتے ہیں۔ یہ ہمارے لبلبے میں موجود بیٹا سیل سے انسولین کا اخراج کا باعث بنتی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کے جسم میں انسولین تو ہوتی ہے لیکن انسولین ریزسٹنٹ سٹیٹ ہوتی ہے، تو اس کو کم کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ یا تو انسولین کی آپ مقدار خون میں زیادہ کرتے ہیں جو کہ سیکریٹاگوکس کے ذریعے ہم کرتے ہیں، اور یا آپ ایسی دوائیاں دیں جو انسولین ریزسٹنس کم کر کے جو اویلیبل انسولین ہے اس کو کارآمد بنا دیں۔ جو دوسرا گروپ ہے جس کو نان سلفونائل یوریا گروپ آف ڈرگس کہتے ہیں، جس میں پھر 3-4 گروپس آف ڈرگس ہیں، جس میں بیگونائٹس، میٹفارمن، DPP4 انٹاگونسٹ، سیٹاگلیپٹن، ولڈاگلیپٹن، گلیٹازون جس میں پایوگلیٹازون، اور گلیپیفلوزین جو گروپ آف ڈرگس ہیں۔ یہ دوائیاں ہم ٹائپ 2 ڈائبٹکس میں دیتے ہیں جو کہ نان سلفونائل یوریا ہیں، اور یہ دوائیاں مختلف طریقوں سے شوگر کم کرتی ہیں، سیکریٹاگوکس نہیں ہیں، یہ انسولین کے اخراج کا باعث نہیں بنتی۔ اچھا، نارمل دنوں میں ہم سلفونائل یوریا عام طور پہ صبح کے ٹائم دیتے ہیں فار دا سیم ریزن، کیونکہ یہ انسولین کے سیکریشن کا باعث بنتی ہیں تو یہ شوگر بہت تیزی سے کم کر سکتی ہیں۔ تو ہم صبح کو اس لیے دیتے ہیں کیونکہ دن بھر ہم کھانا کھاتے پیتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں، تو ہائپوگلائسیمیا کا چانس نہیں ہوتا، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر ہم رات کو دیں، ایک دفعہ کھانا کھا کے مریض سو جائے گا تو فاسٹنگ اسٹیٹ میں ہائپوگلائسیمیا ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ تو جو لوگ سلفونائل یوریا گروپ آف ڈرگس لے رہے ہیں تو وہ اپنی گولی سحری کے ٹائم نہ لیں۔
جس میں گلیبنکلیمائڈ، گلیمیپرائڈ، گلیکلازائڈ یہ عام طور پر ہوتی ہیں. یہ میں نے ان کے فارماکولوجیکل نیمز لیے ہیں جو ٹریڈ نیم ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں آپ کی ڈبی پہ فارماکولوجیکل نیم لکھا ہوگا. تو یہ کبھی بھی سحری پہ نہ لیں، یہ افطاری کے ٹائم لیں. افطاری میں کیسے؟ گولی کے ساتھ، 1-2 کھجوروں کے ساتھ، 1 گلاس پانی کے ساتھ روزہ افطار کریں، نماز پڑھیں اور نماز کے بعد کھانا کھا لیں. جبکہ وہ حضرات جو کہ نان سلفونائل یوریا گروپ آف ڈرگز لے رہے ہیں تو وہ اپنی ڈوز اسی طریقے سے صبح شام جاری رکھیں، کیونکہ یہ ہائپوگلائسیمیا کا باعث نہیں بنتا. تو یہ میجر چینج ہے جو کہ اب یہ کام ڈاکٹروں کا ہے، یہ ظاہر مریضوں کا نہیں ہے. ڈاکٹر ذات کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دیں اور رمضان سے پہلے اپنے مریضوں کو ان کو ڈائریکشنز دیں کہ وہ اپنی کون سی گولی سحری کو لینی ہے، کون سی گولی افطاری کو لینی ہے، اور انسولین ڈوز کو سوئچ کر دیں. 1/3 مارننگ سحری کو لگائیں اور 2/3 افطاری کے ٹائم لگائیں. تو انشاءاللہ ڈے ٹائم ہائپوگلائسیمیا نہیں ہوگا. جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں اپنے تمام ڈائبیٹکس کو صرف 2 فقروں میں شوگر کا پرہیز بتاتا ہوں کہ میٹھا مکمل بند، چینی، گڑ، شربت، مٹھائیاں، جس چیز میں چینی گڑ پڑی ہو وہ مکمل بند کر دیں. باقی خوراک آدھ کم کر دیں. اور کتنا کم کرنا ہے وہ اپنے BMI کے مطابق، اوبیسٹی کے مطابق. اگر کوئی بہت ہی فربہی مائل ہے تو چاہیے کہ وہ بہت ہی خوراک اپنی کم کر دے. تو میٹھا بند، باقی کم، یہ شوگر کا پرہیز ہے. نہ چاول بند ہوتے ہیں، نہ آلو بند ہوتے ہیں، نہ کسی قسم کی کوئی سبزی بند ہوتی ہے، نہ فروٹ بند ہوتا ہے، نہ بڑا گوشت، نہ انڈا. کوئی چیز شوگر میں بند نہیں ہوتی. اس کی میں سائنٹیفک ریزن میں آپ کو آئندہ ویڈیوز میں دوں گا. یہ فی الحال آپ یہ نوٹ کر لیں. نمک کبھی بھی کسی بھی بیماری میں مکمل نہیں بند کرنا چاہیے. ہمارے بدن کو نمک کی کچھ نہ کچھ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہم تھوڑا بہت جو نمک ڈالتے ہیں وہ کتنی مقدار چاہیے اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بتاؤں گا. اچھا، جو چوتھا ایشو ہے کہ اگر خدا نہ کرے روزے کے درمیان ہائپوگلائسیمیا کا اٹیک ہو تو کیا ہو. اب یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہر ڈائبیٹک پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرے ریگارڈنگ دا سمٹمز آف ہائپوگلائسیمیا کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں. اس کی علامات یہ ہیں: بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ٹھنڈے پسینے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دم بھوک لگ جاتی ہے اور کنفیوژنل اسٹیٹ طاری ہو جاتی ہے. تو یہ وہ علامات ہیں کہ اگر یہ کسی بھی ڈائبیٹک میں ہو جو کہ انسولین لے رہا ہو یا سلفونائل یا گروپ آف ڈرگس لے رہا ہو تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ شوگر کی کمی کی علامات ہیں. تو میں ہر ڈائبیٹک کو یہ بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ چینی کی پڑیا یا ٹافی وغیرہ اپنے جیب میں ہونی چاہیے. اور جب بھی کبھی بھی اگر اس کو یہ علامات ہوں تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر اس کے پاس گلوکومیٹر ہے تو چیک کر لے، اور اگر وہ شوگر چیک نہیں کر سکتا تو فوراً کچھ نہ کچھ میٹھا کھا لے. ہائپوگلائسیمیا کو زیادہ نہ ہونے دے، کیونکہ اگر 30-40 ملی گرام تک پہنچ جائے تو پھر بندے پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، کوما میں جا سکتا ہے. اور اگر بر وقت ہائپوگلائسیمیا ایڈریس نہ ہو، اس کی ٹریٹمنٹ نہ ہو تو پرماننٹ برین ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے. تو ہائپوگلائسیمیا ایک بہت ہی خطرناک سچویشن ہوتی ہے جس کو اوائڈ کرنے کے لیے میں نے تمام احتیاطی تدابیر آپ کو بتائیں. سلفونائل یوریا آپ نے سحری پہ نہیں لینی اور زیادہ ڈوز انسولین آپ کو سحری پہ نہیں لینی. آپ نے اس کو سوئچ کر دینا ہے اور کھانے پینے میں بہت زیادہ پرہیز نہ کریں. اپنے اعتدال اور معتدل مزیدار کھانا کھائیں، صرف میٹھا بند کر دیں. اور اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انجیکشن سے، اور اگر ایک پرسکرائبڈ میڈیکل پریکٹیشنر ڈرپ آپ کو ایڈوائز کرتا ہے علاج کے طور پہ تو اس کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ کیوں؟ یہ بھی جب میں آپ کو ڈائبیٹک کے بارے میں پوری ایک سیریز بناؤں گا تو یہ سب اس میں آپ ایکسپلین کروں گا. اور اگر آپ کو ڈرپ کی یا اس کی سہولت میسر نہیں تو روزہ فوراً آپ توڑ دیں. یہ شرعی عذر ہے، آپ پہ اس کا کفارہ نہیں ہوگا لیکن اس کی قضا آئے گی اور وہ آپ پھر بعد میں رکھ لیں. تو یہ وہ چند احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اگر فالو کیا جائے تو ڈائبیٹکس بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مسافروں پہ اور مریضوں پہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن کتنی بیماری ہو آخر کے روزہ نہ رکھا جائے. تو یہ ڈاکٹر کا کام ہے، وہ فتویٰ دے گا کہ کتنی بیماری ہو. یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کو ڈائبیٹک ہے تو بس آپ روزہ رکھنے سے بس بالکل آپ کو چھوٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے. آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ ہی از دا بیسٹ جج کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے. اور یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ آپ کو وہ احتیاطی تدابیر بتائے کہ جن کو اختیار کر کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور رمضان کی برکات سمیٹ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیں، اسٹے بلیسڈ، اسٹے سیف، اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.